अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर उर्दू पेडागोजी के वीडियोस का सिलसिला शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 4 मौज़ूआत मुकम्मिल कर चुके हैं। आइए आज मैं आपको मौज़ू नंबर 4 ज़बान की महारतें का एक ज़ैली उन्वान है, ज़बान से मुताल्लिक़ आमोज़शी दुश्वारियाँ यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। नाज़रीन, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस उन्वान पर आपको इम्तिहान में सवालात देखने को मिलते हैं। 100% श्योर आपको पेडागोजिकल सेक्शन, चाहे उर्दू हो, सीडीपी हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, पेडागोजिकल सेक्शन का कोई भी हिस्सा हो, उसमें ये सवाल आपको आना ही आना है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और मिसालों के ज़रिए आपको मैं समझाता चलूँगा। वैसे मैंने एक जद्वल बना दिया है आप लोगों के आसानी के लिए। इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपको दे दूँगा। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। नाजरीन, ज़बान से मुताल्लिक़ आमोज़शी दुश्वारियाँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए, मैं आपको सरासरी बता दूं, इसके बाद हम इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर शुमार 1 नंबर पे दिया गया है डिसलेक्सिया। नाज़रीन, आपको बता दूं, डिसलेक्सिया को एलेक्सिया भी कहते हैं। एलेक्सा मत समझिएगा अमेज़न वाला, ये एलेक्सिया है। लेकिन ज़्यादातर साबिक़ा पर्चों का मुताला करने के बाद ये मालूम हुआ कि वो एलेक्सिया नाम से कम डिसलेक्सिया से ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, डिसलेक्सिया से मुराद है पढ़ने में दुश्वारी, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है ना जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, इसे कैलकुलिया भी कहा जाता है और ये रियाजी यानी हिसाब में दुश्वारी के लिए ये होता है, यानी ये डिसेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नंबर 3 पर है डिसग्राफिया। उसको अग्राफिया भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिसग्राफिया के नाम से ही सवालात पूछे जाते हैं। डिसग्राफिया से मुराद है नाजरीन लिखने में दुश्वारी, राइटिंग डिसेबिलिटीज़। उसके बाद नंबर 4 पर है डिसफेजिया, या उसे अफेजिया भी कहते हैं। नाजरीन, डिसफेजिया से मुराद है बोलने और समझने में दुश्वारी, ज़बान, जी हाँ, ज़बान की दुश्वारी जिसे कहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर देखिए डिस्पेक्सिया, या उसे एप्रेक्सिया भी कहते हैं। ये है हरकी महारतों यानी जिस्मानी हरकत में दुश्वारी से रिलेटेड। नंबर 6 पर है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया यानी वहम हो जाना, यानी ये नफ्सियाती है नाजरीन। जिस्मानी बनावट के अजीब होने का एक वहम हो जाता है इंसान को, जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो जहनी सलाहियत है, वो दब सी जाती है। और नंबर 7 पर आखिरी है डिस्थाइमिया, यानी जहनी तनाव, जिसे डिप्रेशन भी कहेंगे नाजरीन, शदीद उदास रहना। नाजरीन, ज़बान की महारतों में ये कुछ दुश्वारियाँ हैं ज़बान सीखने की आमोज़िश में। इन 7 का मैंने आपको तारुफ करवा दिया। आइए अब नंबर 1 से इसे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। आइए, नंबर 1 पर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, जिसका दूसरा नाम एलेक्सिया भी है, इस दुश्वारी का ताल्लुक़ पढ़ने से है। इसमें बच्चे को अल्फाज पहचानने, हिज्जे करने और हुर्फ में तमीज़ करने में मुश्किल पेश आती है। वो समझ नहीं पाता। जैसे कि मैं मिसाल देकर आपको बताऊं तो देखिए, लिखा होता है बी, बच्चा बी लिखने के बजाय वो डी लिख लेता है। जी हाँ। उसके बाद वॉज लिखा होता है, WAS, वॉज, उसको देखिए SAW, सौ पढ़ लेता है। यानी वो फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए ये डिसलेक्सिया कहलाएगा, यानी पढ़ने से रिलेटेड दुश्वारी है। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से मुराद दुश्वारी, पढ़ने से मुराद दुश्वारी है। जी हाँ। आइए नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है नाज़रीन डिसकैलकुलिया।
اس کے بارے میں دیکھیے، یہ اس کا تعلق ریاضی اور حساب کتاب سے ہے، میتھمیٹکس سے ناظرین۔ اب دیکھیے، بچہ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے بنیادی اصول کو سمجھ نہیں پاتا، یعنی وہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے سمجھانے کے باوجود بھی۔ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک بچے سے کہا جائے کہ 5 میں 3 جمع کرو، تو وہ انگلیوں پر گننے میں بھی غلطی کرے گا، یا گھڑی دیکھ کر وقت بتانے کے لیے اسے کہو تو وہ وقت بتانے میں بھی بڑی اسے مشکل ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، ڈسکیلکولیا اگر پوچھتا ہے تو آپ اسے، یہ ریاضی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اسے یاد رکھیے گا۔ زیادہ تر امتحان میں دیکھنے میں آیا ہے ڈسلیکسیا اور ڈسگرافیا، یہ زیادہ تر پوچھا گیا ہے۔ جی ہاں، آئیے اسی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ نمبر 3 پر ڈسگرافیا۔ ڈسگرافیا یعنی لکھنے میں دشواری۔ گراف سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، گراف یعنی بنانا، یعنی لکھنا۔ جی، ڈسگرافیا اس کو اگرافیا بھی کہتے ہیں ناظرین، دوسرا نام ہے اس کا۔ لکھنے میں دشواری سے ریلیٹ ہے ناظرین۔ اس میں دیکھیں، اس میں بچے کی لکھائی جو ہوتی ہے، ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے، اور وہ الفاظ کو لائن پر سیدھا نہیں لکھ پاتا، یا پھر اگر قلم پکڑنے کا جو انداز ہے وہ ایک دم اس کا غلط ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ سمجھے تو بچے لکھتے وقت الفاظ کے درمیان بہت زیادہ یا پھر بہت کم فاصلہ چھوڑتا ہے، یا اس کی لکھائی اتنی خراب ہوتی ہے کہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی، یعنی تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ ڈسگرافیا سے گرست ہے۔ آئیے اگلا سوال سمجھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، سوال نمبر 4، ڈسفیزیا۔ جی ہاں ناظرین، دیکھیے، ڈسفیزیا جو ہے یہ زبان سے، جی، زبان یا بولنے میں دشواری پیدا ہونا، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ نمبر 4، ڈسفیجیا جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، بچہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا، یا پھر دوسروں کی بات سمجھ نہیں پاتا، بس اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو اس کو، یا اپنی بات کسی دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا، یا وہ کسی کی بات سمجھ نہیں پاتا، وہ ہو جائے گا ڈسفیزیا، یا ایفیجیا بھی کہہ دیں گے اس کو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بچہ بولتے وقت مناسب الفاظ تلاش نہیں کر پاتا، یا ادھوری بات کرتا ہے، جیسے کہ دیکھیے، مجھے وہ پینے والا چاہیے، کیا؟ تو وہ پانی ہونا چاہیے، یعنی پانی اس نے حذف کر دیا ہے، وہاں پر اس نے اس کو بولا ہی نہیں ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے بچہ۔ تو آپ سمجھ جائیے گا، یہ بولنے سے تعلق ہے، ڈسفیزیا جسے کہیں گے، یا جسے ایفیزیا بھی کہیں گے۔ جی ہاں، اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیں، ڈسپریکسیا یعنی حرکی مہارتوں، یعنی جسمانی حرکات میں دشواری ہونا، موٹر سکلز یا مسل کوآرڈینیشن۔ جی ہاں، یہاں پر دیکھیں، اس میں بچوں کا دماغ اور پٹھے جو ہوتے ہیں، پٹھے جسے مسلز کہتے ہیں ناظرین، کے درمیان ربط نہیں ہوتا، یعنی ہاتھ اور آنکھوں کا جو تال میل ہے، ہینڈ اینڈ آئیز کوآرڈینیشن جو ہے، وہ ایک دم متاثر کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ سمجھے تو بچہ قمیص کے بٹن بند کرنے، جوتوں کے تسمے باندھنے، یا پینسل کو صحیح طریقے سے پکڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور سب سے آسان مثال دوں تو کرکٹ کھیلتے وقت کیچ پکڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، تھر 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 کرنے لگ جاتا ہے بال اس کی طرف جب آتا ہے، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسفیزیا کا وہ شکار ہے، ڈسپریکسیا، معاف کیجیے گا، ڈسپریکسیا کا۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ دیکھیں، ڈسمورفیا یعنی وہم ہو جانا، جسمانی بناوٹ کے عجیب ہونے کا، یعنی یہ ذہنی طور پہ ہوتا ہے ناظرین، انسان اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں انسان کو ایک وہم ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دوسروں کے لوگوں سے مختلف ہے یا عجیب ہے۔ اگر مثال کے طور پہ، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آج کل لوگ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی طرح ہونا کی چاہت رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر طالب علم کے نظریے سے سوچے تو یہ ایک طالب علم یہ سوچ کر پڑھائی میں دل نہیں لگا پاتا کہ اس کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے یا اس کی ناک بہت عجیب ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔
بچوں کو لگ سکتا ہے کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے جیسا مجھے ہونا چاہیے تھا. وہ آٹومیٹکلی اپنے ذہنی طور پہ وہ اپنے میں ایک وہم ہو جاتا ہے اس کو. جی ہاں، حالانکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یاد رکھیے گا، ڈسمورفیا جسے کہیں گے. اور ساتواں جو ہے سب سے آخر میں، ڈستھیمیا، یعنی ذہنی تناؤ، شدید اداسی جسے کہیں گے، ڈپریشن. یہ ایک طرح کی گمبھیر یعنی اداسی یا ڈپریشن کی حالت ہے. اس میں بچے کا موڈ ہمیشہ خراب رہتا ہے، جس کا براہ راست اثر اس کے سیکھنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے. اب کلاس میں اب مثال دیں گے، کلاس کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین یا اساتذہ اکرام، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ چپ چاپ رہتے ہیں. ان کو کتنا بھی پیار سے سمجھاؤ، کتنا بھی ان کو بولو، ہمیشہ اداس رہنا، ہمیشہ کھویا رہنا. اور جو اسکول میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز میں، وہ حصہ نہیں لیتے، بالکل بھی نہیں. بس وہ ایک اپنی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو دشواری ہے وہ کہلائے گی ڈستھیمیا. اب یاد رکھیے گا اسے مختصراً، اور امتحان کے نقطہ نظر سے 3-4 بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے، ڈسلیکسیا پوچھا ہے، ڈسکیلکولیا پوچھا ہے، ڈسگرافیا پوچھا ہے، اور ڈسفیزیا. یہ اوپر کے جو 4 ہیں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، لیکن کہہ نہیں سکتے. آپ ساتوں بھی پڑھیے گا، بہت ہی آسان ہے. میں یہ چارٹ آپ کو گروپ پہ دے رہا ہوں، اور تفصیل کے لیے پورا ویڈیو دیکھتے رہیے گا، لوگوں تک شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے کسی لیسن میں. آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا.